الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام یہ حتی مطلع الفجر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے معزز دوستو بزرگوں، عید کی رات سے ہم انا انزلنا کے بارے میں تھوڑی اس کے بعد بات کر لیں گے. تو عید کی رات کا جو ہمارا وظیفہ ہے، کیونکہ عید سے پہلے ہمیں موقع نہیں ملے گا ملنے کا اور مجلس بھی نہیں ہوگی، تو یہ یوٹیوب پہ بھی چلا دیجیے گا. عید کا تحفہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے. اس دن رات کو بہت قبولیت والی رات ہے، شاپنگ والی رات نہیں ہے، جاگنے والی کی رات نہیں ہے، وہ بھی عبادت والی رات ہے. طاق راتوں کے بارے میں بعد میں آتے ہیں. عید کی رات جو ہماری ہے، جو صبح عید ہونی ہے، فار ایگزامپل منگل کو صبح عید ہے تو پیر کے دن جو گزر جائے گا اور رات کی ہوگی وہ صرف چوتھا کلمہ پڑھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جو ثابت ہے وہ صرف چوتھا کلمہ ثابت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ لا الہ الا اللہ بھی کئی چھوٹے بڑے بہت سارے ہیں جو ہمارے حضرت والا نے کتاب میں لکھا ہے. اس میں سے فوٹو کاپی کر لیجئے گا کیمرے سے اور اس کو پھر اس پہ چلا دیجیے، بیت الشکر میں چلا دیجیے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یا جس کو اس سے لمبا بھی ہے، آگے ورڈز ایڈ ہوئے ہوئے ہیں وہ یاد ہو. کم سے کم تعداد ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 400 دفعہ پڑھنا ہے عید کی رات کو. ہر ایک دفعہ پڑھنے کے بجائے پڑھتے ہیں تو ایک غلام، قیمتی غلام خرید کر آزاد کرنا، جو آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے، اس کا اجر ملتا ہے. اور انشاءاللہ اگر وہ رات کو ہم محنت کر لیں گے، تہجد پڑھ لیں گے، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے، صبح عید کی نماز پڑھ لیں گے. ہماری الحمدللہ یہ بہت اچھا ہو گیا کہ عید کی نماز کے اندر فجر کی نماز کے ساتھ ہم لوگ تھوڑا وقفہ رکھتے ہیں 10-15 منٹ کا، پھر عید کی نماز کر لیتے ہیں ہماری تمام مسجدوں میں. تو ایک تو ہماری چوتھا کلمہ بالکل پابندی کے ساتھ، اور چوتھا کلمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں، یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا، آپ نے معمول میں رکھیے. مغرب میں پڑھنا ہے 7 دفعہ پڑھنا ہے، 11 دفعہ پڑھنا ہے، 7 دفعہ تو کم از کم پڑھ لیں. فجر میں پڑھنا ہے چوتھا کلمہ، ٹھیک ہے، توحید ہے اس کے اندر. رکوع کے اندر نفل اور سنت کے اندر ہم پڑھ لیتے ہیں. رکوع کے اندر حمد پیش کرنی ہے اور سجدے کے اندر اللہ سے قریب ہوتے ہیں وہاں دعا مانگنی ہے، عربی دعا، اردو میں نہیں مانگنی ہے. اردو میں اگر آپ دل میں بھی اردو میں سوچ کے دعا مانگتے تو بھی آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی. آپ نے عربی میں سنت کی جو دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی وہ دعائیں ہیں، یا پھر وہ دعائیں جو قرآن کریم کی ہیں. قرآن کی اتنی دعائیں تو ہم ایک ایک کر کے چھوٹی چھوٹی کر کے تو یاد کر سکتے ہیں، تھوڑی سی یاد کر لیں. 2 کام کرنے ہیں یہ والے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک کام ہے جو ہم الحمدللہ ہمارے تمام مشائخ بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے، وہ 6 روزوں کا. عید کے بعد پہلا دن عید کا ہوگا، اس میں روزہ نہیں رکھیں گے. اس کے بعد 6 روزے ایک ساتھ رکھ لیجئے، یا 2 رکھیے، بعد میں 2 رکھیے، بعد میں 2 رکھیے. کئی فیملیوں میں پرابلم ہوتا ہے، دوسری تیسری عید کے بہت سارے سسرال میں ادھر ادھر پروگرام ہوتے ہیں، نہ رکھ سکے تو چوتھی دن سے شروع کر دیں، ورنہ دوسرے دن سے شروع کر دیں تو ٹیمپو بنا ہوا ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. یہ 6 روزوں کی تو بہت بڑی فضیلت ہے. وقت اگر اس کے بعد ہم کریں گے تو مین موضوع جو ہمارا کور ہماری ڈشز ہے وہ رہ جائیں گی، ٹھیک ہے. آپ اسٹارٹرز میں ہمارا ختم ہو جائے گا. یہ نہیں کرنا ہم نے. 6 روزے کوشش کر کے ہمیں رکھنے ہیں. 6 روزوں کا ایک دفعہ ہمت کر لیجئے، کیونکہ بعد میں ہم 3 روزے تو رکھتے ہیں. 3 روزے نہ رکھیے گا ایام بیس کے، یا 3 اور 3 6 ہو جائیں گے ہمارے، ہے نا. کوئی مشکل کام نہیں انشاءاللہ. 30 روزوں کی ہم 29 روزوں کی پریکٹس کے بعد جب اس میں داخل ہوں گے تو 2 کام ہیں جو ہمیں چاند رات کی اگلی اتوار کا میرا پلان جو تھا بیان کا، تو پھر کیونکہ آج فائنل ہو گیا، اہلیہ نے کہہ دیا کہ نہیں آپ اتوار مجھے تو یہ ہال چاہیے، بہت ساری صفائی ہو، بہت سارے کام ہوتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے. ہمارے یہاں نہ نہیں ہے، ہمارے یہاں نہ کسی چیز کا نہیں ہے. ہم آج نہیں، پہلے بھی بعد میں بھی، جب ہماری جو نیچر مزاج ہے الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے. کرتے ہوئی ہیں جو سمجھ میں آتا ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے تھوڑی سیاست کر رہے ہیں، لیکن نہ نہیں ہے. نہ سے جھگڑا ہے نا، ہاں کا جھگڑا نہیں ہے. ہاں
نہ نہیں کرتے کبھی کسی چیز میں. کہ ٹھیک ہے نہیں کرتے, بعد میں سمجھاؤں گا 1-2 دن میں اگر سمجھ میں بات آ گئی, ورنہ میں اگر ہوئی ہماری مجلس تو میں میسیج میں چلا دوں گا, لیکن چانسز کم ہے. ٹھیک ہے. اب انا انزل جی شوال کے مہینے میں پہلے اتوار کو تو ہماری مجلس ہوگی, جو چھٹا اگر پہلے دوسرے روزے سے شروع کریں گے وہ روزہ ہوگا, لیکن روزے کے ساتھ سموسوں کا اور سب چیز کا اس کا بھی انتظام ہوگا. جو نہ رکھنا چاہے وہ ہمارے ساتھ یا جو کھانا کھانا چاہے یا بیٹھنا چاہے وہ لے سکتا ہے. لیکن اس کے بعد کی اتوار کے بعد کی وہی ہماری مجلس شروع ہو جائے گی. منگل کی رات کی جمعرات کا ناشتہ ہر ہمیشہ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ رہے گا. ناشتے میں بھی انشاءاللہ تبدیلی کریں گے, آپ کو اور اچھا ناشتہ کروائیں گے وہ آپ کو. ٹھیک ہے. اور ہماری اتوار کی مجلس رہے گی, لیکن ایک اتوار کے بعد سے. ٹھیک ہے. انا انزلنا کا تھوڑا سا ہم شروع کرتے ہیں. انا انزلنا کا بات سمجھ لیجئے کہ یہ شب قدر کی جو راتیں ہیں طاق راتیں ہیں. ایک بات سمجھ لیجئے 25, 21, 23, 25, 27, 29 اس دفعہ 25 کو آپ گزار لیجئے, 30 گزار لیجئے, جتنا پڑھ سکتے ہیں کر لیجئے, لیکن 27 اور 29 میں بہت اہمیت دینی ہے. اور 29 کو کوئی میرا ساتھی سوئے نہیں رات کو. 29ویں شب کو وہی ساتھی نہ, 27 اور 29 پہ خاص توجہ دھیان دینی ہے, محنت کرنی ہے. اور اپنی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے امید ہے ہم سب ساتھی شب قدر پا لیں گے. شب قدر کا کیا تھا کہ پہلے کی جو امتیں تھیں نا ان کو 900 سال 1000 سال عمر رہتی تھی نا. آدم علیہ السلام کی, حضرت نوح علیہ السلام کی 950 رہی. تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پیچھے کی امت پیغمبر تھے, انہوں نے تو بڑی بڑی عمریں پائیں, بڑا بڑا ثواب کمایا, ہماری تو 60-70 سال کی عمر ہے, ہم تو رہ جائیں گے اس کے اندر. تو نہیں کہا کہ نہیں رہ جائیں گے. اسی کو پہ انا انزلنا ہے, اسی کو ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. شب طاق رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بتا رہے ہیں, اور نسبت قرآن کریم سے ہو رہی ہے. تمام جتنے بھی قرآنی علوم اترے ہیں سب رمضان میں اترے ہیں. ٹھیک ہے. اب قرآن کی نسبت سے ایک گتا ہوتا ہے. آپ زمین پہ گتا پڑا ہوتا ہے, پاؤں رکھتے ہیں, اس کے اوپر گتا قرآن کریم کا گتا ہو, اس کے اوپر کچھ نہ لکھا ہو لیکن آپ بوسہ دیتے ہیں, کیونکہ قرآن سے نسبت ہو گئی نا. یہ باب المجید ہی تھا نا مدینہ منورہ کے اندر, اب وہ باب الفہد کے اندر آ گیا ہے, آگے بڑھ گیا ہے. باب المجید ہی کے باہر جو تھے تو لوگ وہاں سب عورتیں بیٹھی رہتی تھی, بچے تھے, بہت گندگی تھی, سب چیزیں تھی. آج وہ باب المجید ہی آگے باب الفہد ہو گیا, مدینہ منورہ کی حرم شریف کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں سب سجدہ کرتے کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی زمین سے ہو گئی نا. کعبۃ اللہ کے اندر بہت ایکسٹینشن کیا, وہی زمین تھی. آپ شامیہ کے اندر آپ چلے جائیے, شامیہ کے اندر ہم نے آپ کو یاد ہے بہت ساری چیزیں, وہاں بیٹھتے تھے, گاوا پیتے تھے, گپے ہوتے تھے. آج وہ مسجد کے اندر حصہ ہو گیا. کعبۃ اللہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے نسبت, یہ اس راتوں کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی. اور قرآن کریم اتنا افضل, اتنا ہم نے سب چیزیں, ہم نے ذکر کسی سے کہے نا تو ذکر تو کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں جب قرآن کریم آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت نیند آئے گی, آپ کو بہت سارا بعد میں پڑھ لوں, تھوڑا پڑھ لوں, بہت مشکل ہو جائے گا. قرآن کریم کا پڑھنے کے 3 طریقے ہیں, تینوں کرنے ہیں, تینوں ایک ساتھ کرنے ہیں, محنت کرنی ہو جائے گا. ایک تو ہماری 3 صورتوں کا میں ہمیشہ کہتا ہوں, یاسین پڑھنی ہے, اور سورہ دخان پڑھنی ہے, اور تبارک سورہ ملک پڑھنی ہے. یاسین کی 80 فضیلت ہے, 20 دنیا میں, 20 نزا کی حالت میں, 20 قبر میں, 20 حشر میں. اور سورہ دخان دنیا کی تمام یہاں کی ضرورت حالات کے حساب سے ہر چیز کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. تبارک سورہ ملک ہے, قبر کا ہمارا ساتھی ہے. قبر بھی تو لے کے جائیں گے, وہاں ہمیں تھوڑی سوشلائزنگ, ہمیں دوست احباب رشتہ دار کام آئیں گے, اولاد کام آئے گی, کوئی بھی کام نہیں آئے گا, کوئی بھی کچھ نہیں آئے گا. کہاں اولاد اپنی ہیپی لائف گزاریں گے؟ کون قبرستان میں آتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آتا, کبھی کوئی نظر نہیں آتا وہاں پر. بڑے بڑے لوگوں کے ہمارے تو ہاتھ کے سامنے بڑی بڑی لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں, میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ وہاں کوئی آتا ہوا دیکھا اس کو کسی کو. تو ہمیں وہ ہماری قبر کا ساتھی ہے. 29ویں پارے میں سورہ ملک ہے. میں نے ہمیشہ دوستوں سے کہا ہے کہ میرے تمام ساتھی کو کچھ چیزیں دیکھیں, ہماری عمر کے اندر جو نچوڑ آپ کو ہم دے رہے ہیں, یہ 2-3 یوٹیوب سے چیزیں نکال کے نہیں دے رہے, جو ہم نے 50 سال میں تجربہ کیا ہے عملیات کے اندر, تصوف کے اندر, تمام چیز کے اندر, اور سیاست کے اندر, تبلیغ کے اندر, وقت لگانے کے اندر, سب کے اندر وہ نچوڑ آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں. اس کو کیجئے. ہاں, ہمارا حضرت والا ہنستے ہوئے مجھے کہتے تھے, ہاں تم شکور ہو نا, شکور تھوڑی محنت سے بہت زیادہ صلہ لینے والا بندہ ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر نا. یہ ہم فضل والے, وی آر دا پریویلیج کلاس پیپل. ایک دھیان رکھیے گا, یہ آپ جمع ہوئے ہیں اپنی مرضی سے جمع نہیں ہوئے, مرضی سے نہیں آئے, اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. ہر آدمی نہیں آ سکتا. یہ لائن دیکھیں, دین کی بہت ساری لائنیں, لیکن ہماری تصوف کی جو لائن ہے وہ ان کو ملتی ہے جس کے اوپر خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو وی آر آنرڈ پیپل, وی آر دا پریویلیج کلاس. اور پریویلیج کلاس پیپل میں اس نعمت کا اضافہ کیسا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم, تم اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ اضافہ کرتے رہے گے, اضافہ کرتے رہے. بار بار یہ کیجیے. اور شکر کے اندر آج جو ہمارا ہے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, یہ پڑھنا ہے.
کریم 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 کا بار بار الفاظ استعمال اس کے اندر کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کریم نالائق، اس کے ہم تشریح بعد میں کریں گے، پوری اس کے 3 حدیث کے اندر اس کے حوالے دیے ہوئے، تو اس کے بارے میں بات کریں گے. تھوڑی آج میں 10 منٹ زیادہ لے لوں گا، آخری ہماری اتوار ہے، کھانا پینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو اللہ سے یہ استغفار کر کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے شکر ادا کرنا ہے. آپ ذکر بھی کرتے ہو نا، اللہ، ہمارا ذکر ایک ہی پورے سال کا، اللہ ہو، اور چھوڑ دیجیے. اب سب بہت سارے نہیں ہوں گے، کنفیوز نہ ہوئیے. آپ نے جہری ذکر بھی کیجیے، قلبی ذکر بھی کیجیے، مراقبہ بھی کیجیے. جب سانس سے لیں گے تو اللہ ہو، بآواز کیجیے تو اللہ ہو. آپ دوپہر کو نیپ لیتے ہیں تو اللہ ہو کرتے کرتے سو جائیے، ہے نا. لیکن بیچ بیچ میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور تمہیں کیا معلوم، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی من کل امر سلام، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے دنیا میں اتارے جاتے ہیں. وہ رات سلام یہ حتی مطلع الفجر، وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان پہ اترا اور بیت العزت پہ رکھ دیا گیا. 23 سال تک پھر وہ آہستہ آہستہ اس کا نزول ہوا. اور جب آخری آیتیں جو نزول ہوئی اس کے 7 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. اب ایک بات اس کے اندر مشائخ حضرات اس کے اندر جو میری سمجھ میں بات آئی وہ یہ کہ 7 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے. یعنی قرآن کریم وہ چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی ہے، قرآن کے بغیر موت ہے. قرآن ختم ہو گیا، 7 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا کام پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا. اپنی قرآن سے نسبت کر لیجئے. قرآن کی 3 باتیں میں نے بتانی تھی. ایک بات آپ کو بتا دی، 3 صورتیں بتا دی. دوسرا ناظرہ پڑھنا ہے. ایک دیکھیے نا، یہ رمضان کے اندر، یہ طاق راتوں میں عبادت کے اندر اللہ سے مانگ لینا، اے اللہ اپنا قرب جس اعمال سے ملتا ہے اس میں استقامت مجھے دے دیجیے. اللہ آپ جس میں ملتے ہیں، ہم جنت کے لیے نہیں مانگتے، ہم حوروں کے لیے نہیں مانگتے. اللہ پاک تو وہ آپ کو غریبی کے اندر دے دیں گے. اللہ سے اللہ کو مانگتے، اللہ کی محبت کیسے مل جائے، اللہ کا قرب کیسے مل جائے. محبت اور قرب ملے گی نا تو آپ کے اندر وہ اخلاق پیدا ہو جائے گا، وہ معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، وہ آپ کا تمام چیزوں کے اندر تبدیلی آ جائے گی. اللہ آپ یہاں تک ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یہاں تک کہ آپ چونٹیوں سے، بلیوں سے، جانوروں سے محبت کریں گے، انسان سے محبت کریں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے یہودی ہے، ہندو ہے، فلانا. آپ انسان سے محبت کریں، تمام انسان سے. بہت جگہ یا ایھا الذین آمنوا تو فرمایا 90 سے زیادہ دفعہ فرمایا قرآن کریم کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں آنر کیا نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیارے ایمان والو. حالانکہ ہمیں کہنا چاہیے نا کہ اے انسانوں، اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو تمہاری ہم خال نکال لیں گے. نہیں، ایسا نہیں کہا اللہ پاک نے. ہمیں پیارے سے کہا اے ایمان والو، میرے پیارو، میرے پیارو، میرے عاشقو. اسی طرح ہمیں مخاطب کیا ہے. تو 7 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. اپنی قرآن سے جب نسبت ہو جائے گی، جس دنیا میں تنظیم نے قرآن کریم کے اوپر محنت کی، لیکن یہ نہ ہو قرآن کریم کا اپنا درجہ ہے، حدیث کا اپنا درجہ. قرآن کریم حدیث کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا ہے. اگر صرف قرآن کریم میں لگ گئے، حدیث کی بات نہیں، اس میں جو پوائنٹ ہیں تو عالم دین ہمارے پاس بیٹھے ہوئے، مفتیان بیٹھے ہوئے، ان سے سمجھیے. اس کے اندر 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں میں وہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی نا. ہمیں 1000 سال میں 1000 یہ سے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں. اگر شب قدر مل گئی، شب قدر میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک، یہ میں آپ تو دیکھیں طاق راتیں ہیں، باقی جتنی راتیں رہ گئی، آج شاید 23ویں رات ہے. اگر یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے. اگر نیند آئے تو سو جائیے، فالتو باتیں کرتے ادھر گپے شپے نہیں مارنے کسی کو، ٹھیک ہے. آپ عشاء کی نماز، فجر کی نماز اللہ سے کر لیجئے. اللہ سے مانگ لیجئے کہ پورے سال اللہ عشاء اور فجر جماعت سے مجھے نماز عطا فرما دیجئے. اور اس آدھی عشاء کی نماز پڑھیں گے آدھی رات کا ثواب، فجر کی جماعت سے پڑھیں گے تو آدھی رات کا ثواب. ہماری مسجدیں کووڈ کے بعد تو ویران ہو گئی ہیں، بہت کم لوگ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پھر آباد کر دے. حرم شریف سے ہمارا آباد ہو گیا ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنی راتیں ہیں اس کے اندر اگر پڑھ سکیں، جاگ سکیں. جاگنے کی راتیں ہیں، تمام راتیں جاگ لیجئے. 23 کے بعد 30، 29 میں 30 پر ختم ہو جائے گی ہماری، 29 کے اوپر، ٹھیک ہے. جاگ لیجئے اور جاگنے کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے چچا کو سکھایا کہ اے چچا تمہیں کوئی میں تحفہ دوں، تمہیں وہ تحفہ دوں جن سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائے، حاضر کے گناہ معاف ہو جائے، آنے والے گناہ معاف ہو جائے. یعنی آنے والے گناہ، یہ گناہ کی معافی کیا ہوتی ہے؟ صغیر گناہ کی ہوتی ہے، کبیرے گناہ کی نہیں ہوتی ہے. اور حقوق العباد کی نہیں، حقوق جو جتنے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب صغیر گناہ معاف کر دیتے ہیں تو کبیرے گناہ کی معافی کی، توبہ کی سیڑھی اور دروازے تک پہنچا دیتے ہیں.
تو کوشش کر کے باقی جتنی راتیں اس میں صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے آپ نے، جاگنا ہے. لیکن فرض اگر نہ جاگ سکیں تو عشاء کی فجر کی نماز پڑھ کے اذان سے آپ سحری کے لیے تو اٹھیں گے، 2 رکعت 4 رکعت اس وقت تہجد کی پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو ضائع نہ کیجیے. 23 ہو گئی، 25 ہو گئی، اب 27 اور 29 کوئی گنجائش نہیں ہے. 27 اور 29 میں تو پورا دھیان دینا ہے. بلکہ 29 میں تو یہاں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عام راتوں میں آپ کا طریقہ الگ تھا تہجد پڑھنے کا، اور یہ آخری عشاء میں پڑھنے کا طریقہ الگ تھا. عام راتوں میں جب پڑھتے تھے نا تو وہ اس طرح پڑھتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی طرف وہ اتنا چھوٹا سا حجرہ تھا. لیکن ایک لاجک بات دیکھیے، پردہ لگا ہوا ہے، حرم شریف سب گئے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد مسجد ہے، حرم شریف ہے، وہ حرم شریف میں نہیں پڑھ رہے. یہ گھر کو آپ قبرستان مت بنائیے، سنت گھر میں پڑھیے. 4 سنت پڑھ کے ظہر میں جائیے، آج جب آتے ہیں نا مسجد میں تو وہاں صلاۃ المسجد 2 رکعت پڑھیے، 4 رکعت گھر میں پڑھیے. صبح کی 2 سنت گھر میں پڑھیے، گھر کو آباد کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 طریقے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ جب وہ گھر میں پڑھتے تھے پوری رات عبادت کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی چھوٹی سی جگہ تھی تو اتنا سا جب سجدے میں جاتے تھے تو جگہ ہو جاتی تھی، ہاتھ لگا دیتے تھے، سائڈ میں ہو جاتی تھی وہ. تو وہ گھر میں پڑھتے تھے. الگ اتنی بڑی ساتھ میں حرم شریف تھا، چھوٹا سا تو اس وقت حرم شریف مسجد تھی اندر، لیکن پڑھ سکتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے. لیکن آخری عشرے میں ایسا نہیں تھا. آخری عشرے میں ان کو ایسا نہیں تھا کہ وہ سب سوتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جگاتے تھے. جاگو، جاگنے کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے اور عبادت کی رات ہے. جاگو اور عبادت کرو، جاگ کر ضائع نہیں کرو. تو خوب عبادت پہ لگواتے تھے. تو وہ آخری عشرے کی طریقہ الگ تھا. دیکھیے ہماری ہر چیز میں لاجک ہے. ہمارا ایسا اندھا دھند کوئی کام نہیں ہے. اللہ کے یہاں کوئی اتفاق کی چیز نہیں ہے. اللہ کے یہاں کوئی نصیب والی چیز نہیں کہ میرا نصیب میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی قسمیں کھانے کے بعد یہ بتایا کہ میں نے دونوں اس کو خیر بھی دی ہے، شر بھی دی ہے، اور ان کو اختیار دے دیا ہے. ہمیں اختیار دیا ہے شر اور خیر کا، تب تو جنت و جہنم کا وہاں فیصلہ ہوگا. اگر یہ متعین ہے کہ میں نے جہنمی کام کرنے، میں نے خودکشی کرنی ہے یا میں نے کسی کو قتل کرنا ہے، تو پھر حساب کہاں ہوا؟ پھر حساب کس کا ہوا؟ حساب نہیں ہو سکتا. اختیاری جو چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دونوں اعمال کرنے کے دونوں جز ڈالیں. پھر ساتھ میں ہمارے دشمن کو بھی کھڑا کر دیا ہے. شیطان کو باہر کا دشمن ہے، نفس ان بلڈ دشمن ہے اندر، وہ آخری وقت تک ورگلاتے رہتا ہے. یہ نفس امارہ، نفس لوامہ بنتا ہے بڑے دنوں کے بعد بنتا ہے، بڑی کوشش کے بعد بنتا ہے. بغیر کوشش کے حوصلہ نہیں بنتا. میرے ایک دوست نے کہا کہ یار اس کا نام بہت اچھا رکھا، کل کی بات ہے پرسوں کی. میں نے کہا نام سے کیا ہوتا ہے؟ نام کے بعد صحبت چاہیے. اگر نام اچھا رکھ لیا کسی کا، آپ نے بچی کا بیٹے کا، تو صحبت اختیار کی نہیں کی. میں نے یہی اپنے الفاظ جاری رکھا. میں نے صحبت سے بھی کیا ہوتا ہے؟ صحبت یافتہ اور ہوتا ہے، فیض یافتہ اور ہوتا ہے. صحبت تو آپ بیٹھ گئے، صحبت ہو گئی، شوق پورا کر لیا، کبھی کبھی گئے کبھی کبھی آ گئے. فیض یافتہ اس کو کہتے ہیں جو قربانی مجاہدہ ہو رہا. مثال کے طور پہ ہم انڈیا کے اندر سب سے زیادہ گلاب کا تیل چلتا ہے. ہر عورت وہاں غربت آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ گلاب کا تیل لیتی ہے. وہ گلاب کا تیل نہیں ہوتا، وہ تلی کا تیل ہوتا ہے. اگر تلی اور گلاب پوری زندگی میں ساتھ رہیں تو تلی کا تیل رہے گا، گلاب کا تیل نہیں بنے گا. تلی اپنی قربانی دیتا ہے، اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے اور گلاب کے ساتھ مل جاتا ہے، پھر کولے میں ڈالا جاتا ہے. پھر اس کا تلی کا گلاب کے ساتھ جو تیل نکلتا ہے وہ گلاب کا تیل کہلاتا ہے. جو مجاہدہ کرے گا، قربانی کرے گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اس کو فیض یافتہ آپ کہیں گے. ورنہ صحبت یافتہ تو بہت سارے ہوتے ہیں، ہزارہ کتنے آپ نہیں دیکھتے. اجتماع ہوتا ہے تبلیغ جماعت والوں کا، ہمارے خانقاہوں میں اجتماع ہوتا ہے، بڑے ہزاروں آدمی ہوتے ہیں. فیض نہیں چل رہا، فیض کے لیے نہیں چل رہا. ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم خمیرہ بھی کھائیں، خمیرہ گاؤ زبان نمبری جوار والا کتنے کا ہے بھائی؟ اتنے کا، اتنا مہنگا ہے، لیکن یہ بھی کھانا ہے اور زہر بھی کھانا ہے، کارب بھی سب کھانے ہیں. اب سب کارب بھی آپ کھائیں گے، مٹھائی بھی کھائیں گے، بازاری مٹھائی بھی کھائیں گے، پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو وہ کوئی چیز اثر نہیں کرے گا. وہ تو پھر بلگم بنا دے گا آپ کو. وہ طاقت کا جو معجون ہے، جو مہنگا آپ نے خریدا ہے، وہ بلگم بنا دے گا. ہمیں گناہ چھوڑنے ہیں. لیلۃ القدر کے 9 حرف 3 دفعہ ذکر کیا گیا ہے. 3 ہوتے ہی 7 ہے. یہ پھر علمی اور اعداد والی بات ہے. انشاءاللہ قرآن کریم کی ایک سیشن انشاءاللہ ہم اس کے بیچ میں کبھی یہ اعداد کا چلائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کی ہماری بات ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کا یہ بھی بات ہماری ہو گئی. چلیں ہم آگے اس میں بڑھ جاتے ہیں، رہ جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو، اچھا یہ پہلے میں تھوڑا سا، یہ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بہت بزرگ، اور ہم ہم ان سے محبت کرتے تھے، اور ہماری کوشش یہ تھی بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا. اللہ ان کی مغفرت اور درجات کو خوب بلند فرمائے. ان کی 2 باتیں خالی سن لیجیے، پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں. خالی ان کے میں نے ہے تو بہت سارے نشانات کیے ہوئے، لیکن 2 باتیں، چھوٹی سی بات، 1 منٹ لوں گا اس کے اندر. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمائے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ غفور پر، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. اللہم انک عفو کریم، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ غفور الرحیم ہے.
اللہ تعالیٰ یہ مفتی رشید صاحب کا میں یہ خاص لے کر آیا ہوں لیلۃ القدر کا، اس میں سے صرف 4 لائنیں آپ کو میں سنا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ مفتی رشید صاحب سے جس کا تعلق رہا ہو، آپ کو پتہ ہے کیسے مجاہد اور ہماری جہادی جتنی تحریکیں ہیں سب مفتی رشید صاحب کے گھر سے شروع ہوئی ہے، اور ان کے اوپر تو بار بار اٹیک ہوتا رہا، اللہ نے ان کو بالکل بستر کے اوپر موت دی، قلب والی موت دی ہے نا، شہادت ان کو بھی تھا کہ شہادت ملے، بار بار اٹیک ہوتا رہا، لیکن کبھی ان کو گولی چھو کے نہیں گئی الحمدللہ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ غفور الرحیم کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ لوگ جو گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، وہ لوگ جو گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور آئندہ کے لیے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ آپ کسی کو ستاتے بھی رہیں، مارتے بھی رہیں، تکلیف پہنچاتے رہیں اور سوری بھی کرتے رہیں، معافی بھی مانگتے رہیں، تو کیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ مجھے تکلیف بھی پہنچا رہے، پریشان بھی کر رہے ہو، مجھے سوری بھی کہتے ہو۔ سوری یہ نہیں کہنا ہے، سوری یہ کہنا ہے کہ آپ نے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کی جو شرائط ہے اس میں سے یہ ہے کہ آپ وہ گناہ چھوڑنے کا عزم کر لیں۔ دوبارہ آپ سوچیں گے پھر میرے سے گناہ تو ہو جائے گا تو بعد میں کر لوں گا، یہ شیطانی حربہ ہے۔ یہ دیکھیے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کر لیتے ہیں نا، بار بار میں توبہ کروں گا، شیطان سے کہے میں تو میری توبہ کو توڑتے رہے، میں کھڑا رہتا رہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب حساب ہو رہا تھا تو ایک انتقال ہوا، وہاں ان کا حساب لیا گیا تو فرشتوں نے کہا انہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے، گناہ کرتا تھا توبہ ٹوٹ جاتی تھی، گناہ کرتا۔ یہ مجھے وہاں لاہور کے اندر ہمارے بڑے بزرگ نے یہ واقعہ سنایا، تو بار بار توبہ ٹوٹ جاتی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بار بار کھڑا ہو جاتا تھا، توبہ کرتا تھا، شیطان اس کے اوپر اٹیک کرتا تھا، وہ گر جاتا، یہ گرتا تھا، کھڑا ہوتا تھا، گر جاتا تھا۔ آج میں اس کو استقامت والوں میں شمار کروں گا اور اس کا جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ آپ توبہ ٹوٹ جائے اس کی فکر نہ کریں، توبہ تو ٹوٹے گی۔ آج یہاں سے توبہ کر کے، توبہ کے اندر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سب کو یہاں سے معاف کر کے اٹھنا ہے۔ دیکھیے فرعون کے پاس شیطان آیا، یہ میں نزلۃ المجالس جلد 2 کی بات کر رہا ہوں میں، اور اس نے کہا کہ تو نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے، اللہ کہا ہے، ایک آدم نے ایک دفعہ سجدہ نہیں کیا وہ مردود ہو گیا، تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو کیسا ہے؟ تو بولا میں کیا تو سب سے زیادہ برا ہے؟ بولا ہاں میں سب سے زیادہ برا ہے، تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ تو وہ جانے لگا، بیٹھ گیا فرعون سوچنے کے اندر، تو پھر اس کو شیطان کو بلایا، عزازیل کو بولا مجھے بتاؤ کہ اس دنیا میں مجھ سے کوئی زیادہ برا ہے؟ بولا ہاں تیرے سے بھی زیادہ ایک برا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے انسان سے معافی مانگے اور وہ اس کو معاف نہ کرے، وہ تجھ سے بھی فرعون سے بھی برا ہے۔ ہم انتظار کریں گے کہ وہ ہم سے معافی مانگے، ہمارے رشتہ دار، ساس، خالہ، رشتے ادھر جتنے بہت سارے رشتہ دار ہیں، بہت سارے ہیں، وہ ہم سے معافی مانگے، اس کا ہم انتظار کریں؟ نہیں، ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے، ہمیں دل میں ان کو معافی نہیں کرنا، معاف کر دینا ہے اور اس کو ہدیہ بھیجنا ہے۔ ہدیہ کیا؟ مال سے بھیج سکتے وہ بھیجیے، ورنہ الحمد و 3 کل تو سب پڑھ سکتے ہیں نا، ایک الحمد و 3 پڑھ کے، یا روز کا ایک نصاب بنا لیجئے 15 منٹ کا، اتنا سارا، اس میں اپنے والدین کو، اپنے شیخ کو، ان کو جتنے بھی اللہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے، میں سب کو اس کا ہدیہ بھیجتا ہوں، اس کو ہدیہ بھیج دیجیے، اس کو ہدیہ بھیج دیجیے۔ انسان ہے، دیکھیے ہماری عمر زندگی گزری ہے، اس بڑھاپے کے اندر بہت سارے کام ایسے ہو گئے، دل کی آزاری ہوئی، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم چلتے چلتے دوڑنے میں پتہ بھی نہیں، لیفٹ اور رائٹ کے اوپر ساتھی تھے، کچھ آگے ہو گئے، پیچھے ہو گئے، پریشان ہو گئے، کچھ ہو گئے، ہمیں کیسے، لیکن وہ اس نے اس کو نوٹ کر لیا، اس کی ہارٹ بریکنگ ہو گئی، دل پہ اس کو ضرب لگی ہے، دل اس کا جو بھی ہوا ہے اس کو معاف، اگر کہہ سکتے ہیں تو اس کو کہہ کر بھی معافی مانگ لیجئے، نہیں کہہ سکتے تو اپنے اللہ سے رجوع کرنے میں معاف کر دیجیے۔ یہاں سے سب کو معاف کر کے اٹھیے، معاملات کے اندر ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، آپ کو معاملات میں کیا کرنا ہے؟ اگر 2-4 آپ نے معاف کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملات کے بدلے میں اللہ سے آپ نے تعلق بنانا ہے نا، اللہ کے لیے معاف کرنا ہے نا، اللہ ایک کے ساتھ 70 7,000 7 لاکھ پتہ نہیں کتنے آپ کو دیں گے، تو اللہ سے معاملہ کر لیجئے۔ یہاں لے کر کیا کریں گے؟ یہاں کا $8 100 کا تھا 200 روپے کا ہوگا، ویسے ہی آپ ڈیویلیو ہو جائے گا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ یہاں پر اللہ کے یہاں کرنسی میں کوئی ڈیویلیوشن نہیں ہے، اللہ کا فل آپ کو ملنا ہے، اور پتہ نہیں جیسا آپ کا اخلاص ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہوگا، آپ کونے میں بیٹھ کر بالکل سب کو معاف کر دیں گے اور اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ آپ کو ستایا ہے، آپ کو تکلیف دی، آپ کی جوانی برباد کر دی، آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوں گے، ہے نا۔ وہ لوگ جو گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، وہ آئندہ کے لیے گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی کا گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں، ایسا ہی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، تو ایسے ہوگا جیسے کوئی دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچاتا رہا ہے، مخالفت کرتا رہا ہے، اسے نقصان پہنچاتا رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، ہے نا۔
یہ تو آپ کی بات ہو گئی. یہ ہمیشہ ہی فرماتے تھے رات کو کہ بھائی خدا کے لیے آپ رات کو ضائع نہ کرو. اگر جاگنے کی رات نہیں، عبادت کی رات ہے. اگر نہیں کر سکتے ہو تو سو جاؤ. اچھی بھلے آپ کو ولیم 5 لے کر یا الپائن لے کے سونا پڑے، کچھ بھی لے کے سونا پڑے، آپ سو جائیں اس کے اندر. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھ لیں، اور اذان سے پہلے اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیں. اگر جاگ سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں الحمدللہ، بہت بڑی نعمت ہے. وہ عبادت ہم نے سب نے کرنی ہے رات کو. اب یہ 8-9 کا چانس ہے، پھر پتہ نہیں اگلے سال کس کو زندگی ملتی نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، 27 29 کو اور 29 کو تو کسی نے بھی نہیں سونا. یہ دونوں پہ توجہ، خصوصی توجہ دیجیے گا. ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں اب پانچ چیزیں ایسی ہیں انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ رمضان کے بعد بھی اگر ہم اللہ سے اس راتوں میں مانگ لیں تو اللہ نے چاہا تو ہمیں یہ استقامت کے ساتھ ہمارے اعمال کے اندر آ جائیں گے. اور یہ وہ اعمال ہیں جو سب کر سکتے ہیں. پہلا اعمال یہ ہے کہ ظاہر ہم یہ قرآن مجید کا پور تلاوت کریں گے، اور تلاوت کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں حفاظ بچے کو بھی دیکھتا ہوں. الحمدللہ میرے یہاں بھی حافظ ہیں، تراویح یہیں ہوتی ہے. بچوں کو دیکھتا ہوں قرآن کریم کا پھر عید کے بعد کا معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا. اس طاق راتوں میں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم سے اپنا نسبت، اپنا تعلق، اپنی معرفت، سب کچھ قرآن کریم کا اسباب. اور قرآن کریم کا طریقہ سن لیجیے، یہ ہے کہ جتنا بھی آپ پڑھیں، اس پڑھنے کے بعد یہ ہمارے حکیم صاحب نے ہمیں یاد کروایا تھا، تاکید کروائی تھی. آپ قل اعوذ برب الناس جو آخری صورت ہے، اس کے بعد 3 لائن کی ایک دعا ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعل لی اماما ونورا وہدی. 3 لائن کیا ہے، اس کو ضرور پڑھنا ہے. تو قرآن کی جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا آپ کی جو نعمت آپ کو ملنی ہے قلب کے اندر، جو اللہ کی رحمت کا نزول ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ ہونی ہے، یہ 3 جتنا بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ وہ 3 لائنیں تو یاد کر لیں. جب بھی آپ جو بھی ایک سورت پڑھ لیں تو بھی 3 لائن پڑھ لیجیے قرآن کریم. تو ایک تو قرآن کریم عید کے بعد طاق راتوں میں تو ابھی فل پڑھنا ہے. دیکھیں 10 پارے اگر روز پڑھتا ہے نا تو 5 گھنٹے لگتے ہیں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے ناظرہ پڑھنے والے کو. حفاظ ہیں وہ تو 12-14 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. میں نے ابھی ایک حافظ سے پوچھا، یہ تراویح سنا رہے تھے، بڑی اچھی تراویح تھی. میں نے کتنے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے بولا میں 1.5 پارہ سناتا ہوں. اچھا لگا. تو میں نے کتنی دفعہ پڑھتے ہو؟ بولا 10 دفعہ پڑھتا ہوں میں. آدھا قرآن شریف وہ حفاظ جو ہے روز پڑھتے ہیں 15 پارے، تب وہ جا کے تراویح سناتے. وہ 1.5 پارہ سنانے کے لیے اس کو 10 دفعہ پڑھنا پڑتا ہے. 10 دفعہ پڑھتے ہیں آپ لوگ. 4-5 دفعہ آپ کی ماشاءاللہ پرانے ہو گئے ہوں گے تو پڑھتے ہوں گے، لیکن پڑھتے تو رہتے ہی ہوں گے 2-3 دفعہ. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو ڈیڈی میں تو 10 دفعہ ہی میرا معمول ہے، ورنہ میں اتنا بزی پورے سال ٹائم نہیں ملتا. ٹائم تو کسی کو بیٹا نہیں ملتا. میں نے کہا دیکھیے ہم نے یہ ایک تو قرآن کریم اللہ سے مانگ لینا ہے کہ اللہ قرآن سے میرا تعلق کو چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے، ایک بات. نمبر 2، یہ ہمارا جو استغفار ہے، اللہم انک عفو کریم، جب آپ ذکر کرتے ہوں جاتے ہوں، یہ بیچ میں بھی اس کو پڑھ لیا کریں 3 دفعہ 5 دفعہ 1 دفعہ اللہم انک عفو کریم. آپ جب کریم کی تعریف سن لیں گے، اس میں انشاءاللہ اس کو پڑھ کے سناؤں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو پھر آگے پیچھے نہیں کریں گے، کریم لازمی کریں گے. بیٹا آ جاؤ ادھر کامنا. 2 بات ہو گئی. قرآن مجید کا تعلق، اللہ سے مانگنا ہے اس راتوں میں کہ اللہ مجھے استغفار. اب رجوع اللہ کرنے والا، رجوع اللہ کب ہوگا؟ جب تعلق مان اللہ ہو. تعلق آپ کا ہمارا اللہ سے ہوگا. ہمارا تعلق کمزور ہے نا، محبت کی کمی ہے نا، محبت کی کمی ہے، اس کے لیے ہمیں سے مشکل لگتا ہے. قرآن کریم کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں رات کو نفل باندھتی ہوں، صبح ہو جاتی ہے اور اذان ہو جاتی ہے تو رونے لگتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی رات ہے، مجھے کچھ بھی پڑھنے کا موقع نہ ملا. ہم تو اگر 25 منٹ 1 پارہ پڑھ لیتے تو ہم کہتے بہت ہم نے کچھ پڑھ لیا ہے نا، ہم تک جاتے. محبت نے جا کر 2 عالم میں پکار آئی، جسے یار نے چاہا اسی کو یاد ہی یار آئی. اللہ تو ہمیں یاد کر رہے ہیں، بار بار یاد کر رہے ہیں. ہم نفس و شیطان کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم اس طرف لگے ہوئے ہیں. دنیا، حب دنیا کراہت الموت، دنیا سے محبت ہو گئی ہے اور موت سے نفرت ہو گئی ہے. اس گھر کو ہم نے آباد نہیں کیا، اس گھر کو آباد کیا ہے. حالانکہ یہ عارضی ہے، یہ گھر ایسا ہے جیسے بیت الخلاء ہوتا ہے. بیت الخلاء میں پوری زندگی انسان نہیں رہتا، اس گھر کے اندر، اس گھر کے اندر رہتا ہے. وہاں کا گھر ہے، اس کو آباد کرنا ہے، اس کے بغیر آباد نہیں. 2 اعمال ہو گئے. تیسرا اعمال ہے یہ، اب سن لیجئے، یہ ہماری عام بیماری ہے. ہمارے خاص ایک دوست صاحب ہیں، ان کے لیے میں بات کروں گا کہ یہ ہمیشہ تاکید ہمیں کرتے ہیں، اللہ ان کو جزا دے. لیکن ہمارا معمول ایسا ہے کہ ہم اس وقت پوری قوم اس گناہ کے اندر لگی ہوئی ہے اور زبردست گناہ کے اندر لگی ہوئی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے، صبح فجر میں بھی کہا تھا کہ میرے دوستوں سے اس 7 دن ہو گئے ہیں، 7 دن کے اندر سورۃ حمزہ جو حمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ والی صورت ہے، 4 لائن کی صورت ہے. اس کی تفسیر پڑھ لیں. آپ کو موقع بنے، کب بنے گا کہ کوئی آپ کو سمجھایا کہ کوئی آپ کو پڑھائے، کیا کرے. اس کے اندر 3 باتیں ہیں، 3 باتیں اتنی سخت باتیں ہیں، اگر اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ایک تو اس کے اندر ذکر ہے غیبت کا،
ایک ہے کسی کا چگلی کھانا، مذاق میں کچھ ٹونٹ کر دینا، کسی کو ہرٹ کر دینا، بند الفاظ میں کسی کو بات کر دینا، یہ اس کی بیماری ہے۔ یہ دو چیزوں کو، گناہوں سے آج ہمیں توبہ کرنی ہے کہ میں غیبت نہیں کروں گا، باقی زندگی پوری کوشش کروں گا، پوری جان لگا دوں گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے کسی سیاستدان سے، کسی ملک سے، وہ ہماری قبر میں کسی نے کہنا تھوڑا ہے، ہم ہر وقت وہ لے کر بیٹھے، پوری قوم یہ لے کر بیٹھی ہے، میں لے کر بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، ہے نا۔ ہماری غیبت ہے، اس کے اندر غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، بغیر تحقیق کے ہم آگے میسج پاس کر دیتے، چلا دیتے، ہے نا۔ تو اس کا سن لیجئے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ اس کی بڑی خرابی ایسے شخص کے لیے جو پست عیب نکالنے والا ہو، کسی کا راز، کسی کی بات۔ یہ ہمارے یہاں اگر نہ ہو، ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، دوست جمع ہوتے ہیں، یہ باتیں نہ کریں تو وہ اسمارٹ نہیں کہلاتا، ہوشیار نہیں کہلاتا۔ اس میں جتنی مرچی مسالے ملا کے بات کر لے وہ اتنا کام کا ہوتا ہے۔ تو غیبت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور یہ جو ہم مذاق مستی میں تانا دے دیتے ہیں، چگلی کھا لیتے ہیں، کسی کو بند الفاظ میں تانا دے کے مذاق میں کہہ دیا، یہ چیزوں کا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو ذرا سن لیجئے۔ اس صورت میں 3 سخت گناہوں پر عذاب شدید کی وعید، یہ میں نے یہ 3-4 قرآن کریم سے اس کو نکالا، تو میں نے معرف القرآن کے اندر مجھے بہت تسلی ہوئی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو ہے اس کے اندر ہے، تو اگر چاہیں تو آپ اس میں سے دیکھ لیجئے گا۔ اس صورت میں میں بھی کوشش کروں گا، اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یہ تینوں بات، کیونکہ میں بھی زیادہ بولنا ہے، بات کرنا، کاروبار کرنا، دوستوں میں بیٹھنا، تو منہ سے بات نکلتی ہے، لیکن کوشش میں کر رہا ہوں، اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگے بغیر نہیں ہوگا، رجوع اللہ کے بغیر بات نہیں ہوگی۔ رجوع اللہ جب بھی ہوگا جب آپ ذکر، نماز، فرض، واجبات سے ادا کریں، تعلق بنائیں گے، تعلق مع اللہ ہوگا تو رجوع اللہ ہوگا، اور رجوع اللہ وہ ہوگا، ویسے تو سب کا رجوع اللہ ہمارا ہے، لیکن کیفیت کے ساتھ نہیں ہوگا، آہو فگا کے ساتھ نہیں ہوگا، آنسوؤں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں 3 سخت گناہوں پر عذاب شدید کی وعید ہے۔ پھر اس عذاب کی شدت کا بیان ہے۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ ہمزہ، لمزہ، جمع مال، ہمزہ، لمزہ، چند معنی کے استعمال سے ہوتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے جس کو اختیار کیا وہ یہ ہے کہ ہمزہ کے معنی ہے غیبت، یعنی کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی عیوب کو تذکرہ کرنا، اور لمزہ کے معنی ہے آمنے سامنے کسی کو طعنہ دینے اور برا کہنے کے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں سخت گناہ ہیں۔ غیبت کی وعیدیں قرآن حدیث میں زیادہ ہیں، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے اس گناہ کے اشتعال میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آتی، جو اس میں مشغول ہو بڑھتا چڑھتا ہے، چلا جاتا ہے، اس لیے گناہ بڑے سے بڑا، زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے، بخلاف آمنے سامنے کہنے کے کہ وہاں دوسرا بھی مدافعت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے گناہ میں اس کے علاوہ کسی کے پیچھے اس کے عیوب کا تذکرہ اس لیے بڑا ظلم ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ مجھ پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے، ہے نا۔ یہ تو بہتان ہو گیا نا، زنا سے بڑا گناہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا بہتان۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ 2 چیزوں کے لیے اللہ سے مانگ لینا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ اس میں میرے کیریکٹر کے اندر یہ 2 چیزیں اگر آ گئی کہ میں کسی کی غیبت نہ کروں، کسی کا بہتان نہ کروں، کسی کے بارے میں ذکر نہ کروں، کم سے کم کروں، کوشش کروں، اگر منہ سے نکل گیا تو اللہ سے توبہ استغفار۔ جو پہلی نماز آتی ہے، ہم نے ظہر میں کے بعد دوست بیٹھے تھے، ملے، بات کی، فون پہ بات کی، کچھ ایسی بات نکل گئی، عصر میں 1 منٹ بیٹھ کے سوچ لیں میں نے کتنی غیبت کی ہے، کتنی میں نے بدگمانی کی ہے، بہتان کیا ہے، بات کر دی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہم انک عفو کریم، اور اللہ سے مانگ لینا ہے کہ اللہ مجھے اس کے اندر وہ استقامت دے دیجئے جس سے، وہ اعمال دے دیجئے جس سے آپ ملتے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ صورت، اور چوتھی 5ویں بات ایک گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے پاسنگ مارکس سے پاس ہو جانا 33، تو آپ وہاں جاتے ہیں اور ٹو بی آن دا سیف سائڈ، ہر چیز میں انسان کرتا ہے نا، آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں تو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے پہلے چلے جاتے ہیں، ٹو بی آن دا سیف سائڈ، ٹھیک ہے۔ ٹو بی آن دا سیف سائڈ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نسخہ میں دے دیا تسبیح نماز کا، ان کو اپنے چچا کو دے رہے ہیں، اپنے کزن کو دے رہے ہیں کہ بھائی یہ اس کو آپ کر لیجئے، تو رمضان کے بعد بھی، ابھی تو روزانہ کر لیجئے، رمضان کے بعد ہفتے میں 1 دفعہ کر لیجئے، شب جمعہ میں کر لیجئے، صبح اٹھ، یا جمعے کی نماز سے پہلے کر لیجئے، یا جمعے کی نماز کے بعد رہ گیا ہو تو کر لیجئے۔ یہ کوشش کرنی ہے کہ تسبیح نماز ہماری ہے، اور تسبیح نماز کے اندر مفتی صاحب کو اگر اس پہ تائید کر دے تو زیادہ اچھا ہوگا کہ 4 رکعت ہوتی ہے، 8 سجدے ہوتے ہیں، تو رکوع کے اندر تو آپ نے اللہ کی سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں پورا پڑھتا ہوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، پورا پڑھ لیجئے، زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہ آپ نے رکوع کے اندر تو اللہ کی اور بھی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی، جو بھی تعریفیں کر لیجیے، سجدہ دعا کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے بالکل قریب ہوتے، 8 سجدے ملتے، جتنی قرآنی دعائیں یاد ہیں نا، جتنی حدیث کی دعائیں رو کے اللہ سے مانگ لیجیے،
یہ آپ نے جب 300 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا تو یہ تو ایسا ہوا کہ آپ جنگل کے باہر ایک بڑا فارسٹ بنا ہوا ہے, بہت فارسٹ بنا ہوا ہے, بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں, اس میں آپ گھوم پھر رہے ہیں, ہیپی لائف وہاں گزار رہے ہیں. یہ تیسرے کلمے کی آپ کو اس نعمت کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لے, یہ ہمیں انشاءاللہ نعمت ملے گی سب کو. تو کوشش کرنی ہے یہ 5 اعمال. 1 سیکنڈ کے اندر یہ 5 اعمال دوبارہ دہرا دیتا ہوں. کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا تحفہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی 3 حصے. پہلا حصہ یہ ہے کہ 3 سورتیں پڑھنی ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ ناظرہ پڑھنا ہے, پاؤ پارا, آدھا پارا, 1 پارا. تیسرا حصہ یہ کہ قرآن کی تفسیر, آسان قرآن ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے. 1 جلد کے اندر حضرت تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ کی ہے, وہ چاہے تو آپ سے لے جائیے, پڑھیے. پڑھنا ہے, رکھ نہیں دینا ہے کسی کو, برکت کے لیے نہیں رکھنا ہے اس کو, کچھ 2 صفحے پڑھ لینا. اور ہمارے دوست نے اس کے بارے میں بڑا اچھا بتایا کہ ویسے ہمیں ذرا خوش لگتا ہے نا الف لام سے ناس تک ہم پڑھنے کے لیے جائیں, تو اس میں آپ انڈیکس میں دیکھ لیں جو اپنے انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں وہ نکال کر اس کو بیچ میں پڑھنا شروع کر دیں. ایک 10 منٹ آپ کو قرآن کریم, اللہ پاک نے اتنی بڑی آپ کو کلام اللہ بھیجا ہے, اس کو ہم خالی ناظرہ پڑھتے رہیں, کچھ پڑھ لیں اس کے اندر. اور موقع بن جائے تو مفتی عالم کو مل جائے ہمیں جو اس کو قرآن تفسیر سے پڑھانے والا ہے, وہ بڑے یہاں ہمارے دوست ہیں, کاروباری ہیں, جب وہ ٹائم نکال لیتے ہیں, کئی انڈسٹریاں چلاتے ہیں, وہ بھی قرآن کریم مفتی صاحب کو جاتے ہیں ان کے پاس, ان کو وہ پڑھاتے ہیں, وہ پڑھ لیتے ہیں, وہ ٹائم نکال سکتے ہیں, تو ہم سب ٹائم نکال سکتے ہیں. ہماری پریورٹی نہیں ہے, اگر ہماری پریورٹی ہو, ہمیں اس کا احساس ہو, تو ہم اس کے لیے وقت نکالنے والے بن جائیں. تو پہلا تو یہ قرآن کریم کا. پھر استغفار کی ہماری بات ہو گئی, استغفار. چوتھی بات ہے گناہ کی, یہ جو 2 گناہ کے بارے میں بتایا گیا. 5واں تسبیح, چوتھی تسبیح نماز. 5واں چیز ہے, میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ اسماء حسنہ ہے نا 5 اس کو 100 نام ہے, 99 نام ہے نا, آپ 100 گن لیجئے, 5 کے باکس بنا لیجئے. دیکھیے میں نے ہمیشہ کیونکہ میں نے اس کو کلرفل کر لیا ہے, 5 کے باکس بنا لیے. 5 باکس یاد ہو گیا, اللہ الذی لا الہ الا هو, کیا ہے, اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, یہ اورنج کلر کا ہو گیا. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, یہ گرین ہو گیا. یہ 5 کے باکس بنا لیجئے, یہ 100 یاد ہو جائیں گے. ہفتے میں 1 باکس کو یاد کر لیجئے. یہ آپ کو, یہ وہ اسماء حسنہ ہے, یہ سمجھیے سب کے سب اس میں اعظم ہے یہ. اور میں 10 20 50 سال کے اندر میں نے بچوں میں, اولاد میں, رشتہ داروں میں, کاروبار میں جب اسماء حسنہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی ہے, میں کبھی انشاءاللہ آپ کی رد دعا نہیں ہوگی, ویسے بھی رد نہیں ہوتی, لیکن اس کا فوراً عمل آپ کے دل کے اوپر سکون آ جائے گا. اور دن میں کم از کم 2 دفعہ 3 دفعہ یاد ہوگی تو 2 منٹ لگتی ہے پڑھنے کے اندر. اسماء حسنہ اس کو یاد کر کے ان راتوں میں وقت مل جائے گا, ہے نا. پہلے اس کو بیٹھ کے کر لیجیے, آپ ایسے ہی خالی ایسے باکس بنا لیجیے. میں نے اس کو کلر کیے ہوئے ہیں, الگ الگ کلر کیے ہوئے ہیں, تاکہ مجھے پھر بھی کبھی یہ اب ہماری عمر میں ہم جب نئی چیزیں یاد کرتے ہیں نا تو کبھی بھول جاتے ہیں, کوئی ورڈ رہ گیا. ویسے بھی دوبارہ اس کو 2 مہینے کے بعد ہمیں تجدید کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ہمارے مخارج الفاظ آگے پیچھے نہ ہو گئے. تو یہ 5 اعمال ہو گئے, ٹھیک ہے. اب ہم اصل ٹاپک کے اوپر آ جاتے ہیں, مختصر بات کر کے ختم کرتے ہیں. باتیں کچھ اور تھی لیکن اب وہ نہیں ہو سکے گی, ٹھیک ہے. ایک باہر سے فون آیا, کہا کہ آپ جو ٹاپک آپ لکھتے ہیں اس کے اوپر وہ تو بات آپ سب سے کم کرتے ہیں, اور جو اس کے علاوہ آپ بہت ساری چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں. اس کے لیے آپ تھوڑا سا پڑھ لیں گے. آج کیا پڑھنے کا پلان ہے, کون سا؟ اچھا پڑھ لیجیے تھوڑا سا, تو تھوڑا مجھے بھی ریسٹ مل جاتا ہے. انشاءاللہ جیسے یہ ایسے آپ پہلے یہ دل میں بات بٹھا لیں کہ آپ کو یہاں آئے ہیں, ہمیں یہ لائن ملی ہے, یہ کام ملا ہے, بھی بہت اللہ کے فضل والے لوگوں کو ملتا ہے, یقین جانیے. میں کپڑا مارکیٹ میں تھا, ہمارے ایک دوست کپڑا مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم لوگ وہاں پر اس وقت تو اتنی مسجد ہے یہ وہ نہیں تھا, میمن مسجد میں نماز پڑھتے تھے. وہ آج بھی حاجی شکور سیٹھ گنی تیب والوں کا چارٹر بروکر ہے, وہ زندہ ہے. تو وہ ہم وہاں سے بیٹھ کے نکلتے نماز پڑھنے, حاجی شکور سیٹھ اور ہم لوگ سب آتے نماز پڑھنے میمن مسجد میں. تو میرا ہاتھ رفیق بھائی اس نے پکڑ لیا, مجھے کہا کہ دیکھو اتنے سارے بندر روڈ پہ آدمی ہیں, ان کو توفیق نہیں ہوتی اندر آنے کی, باہر کھڑے ہوئے ہیں. وہ باہر پتہ ہے نا صاحب, آپ تو ہم نے سالوں سے میمن مسجد نہیں گئے, باہر کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے وہاں کھڑے رہیں گے, اندر نہیں آئیں گے. ہاں اندر تو ان کو وہ آ سکتا ہے نا جس کے اوپر فضل ہو, جس کو اللہ نے توفیق دی ہو. یہ ہم یہ آپ سمجھ لیجیے کہ ہم 0.001% کے اندر شمار ہوتے ہیں. مسلمان تو 1.5-2 ارب ہوں گے, کوئی قسط میں لگا ہوا ہے, کوئی کس کام میں لگا ہے, سب اچھے, بہت سارے اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں, ہم سے اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ہمارا جو یہ ہے نا یہ والا تصوف کا, جس کے اندر توحید ہے اور مجاہدہ ہے اور قربانی ہے, اس کے ساتھ ہم سب چل سکتے ہیں. یہ سب ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو چھوڑ دو, دنیا کو خوب کام کیجئے, لیکن ہاتھ میں ہو, دل میں نہ ہو. جب ہاتھ میں ہوگی دل میں نہیں ہوگی تو آپ کو متاثر نہیں کرے گی کسی چیز سے, آپ زیادہ کسی چیز
کے نہ ہر چیز مٹی ہے، عورت مٹی، زمین گاڑی مٹی، شامی کباب مٹی، کھانا مٹی، ہر چیز مٹی ہے. مٹی سے مٹی جمع کر کے مٹی 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 ہوتا ہے. مٹی پلس مٹی از اکول ٹو مٹی، ہے نا. آپ کے دل میں اس کی کوئی اثر نہیں ہوگا اس کے اندر. جی بیٹا. یہ اشعار ہمارے پیارے دادا پیر شاہ کی محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے. حسن بتاں سے جو دل آباد کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے، جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے، وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے، وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. یہ نظم ہم اس کے لیے لیتے ہیں کہ نظم ہے نا، اور ایک ہمارا یہ کیا ہوتا ہے جو نثر اور نظم. نثر ہمارے رضا والا کہتے تھے یہ ریل کی گاڑی ہے، سعودی عرب میں کب پہنچو گے، اور نظم ہے نا یہ پلین ہے، آپ شوٹ کر کے پہنچ جاتے ہیں. جب آپ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دعائیں کرتے ہیں، اس میں کچھ اشعار یاد کر لیں، اشعار پڑھتے رہے ہیں نا، اور اس اشعار کو پڑھتے ہوئے روتے رہے، تو تب کیفیت جو بنتی ہے آپ دیکھیے نثر سے نہیں بنتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے یہاں ہمیشہ ہمارے تھانوی سلسلے کے اندر ہمیشہ نظم کو ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ کیفیت بنے. اللہ کے تعداد نہیں ہے، کیفیت ہے. وزن جو ہے نا وہ کیفیت کا ہے، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی ہے اللہ پاک کے. جی بیٹا. بڑے حضرت نے ایک بار فرمایا تھا کہ کم الفاظ میں زیادہ میسج ہے. کیا دوبارہ بتائیے. بڑے حضرت نے ایک بار فرمایا تھا کہ کم الفاظ میں زیادہ میسج ہے. بے شک. جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں، جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں، سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے، سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. جسے یاد نہیں چاہا اسی کو یاد آئی نا. بالکل. اس کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی ہمارا کمال ہے، یاد چاہتا ہے پھر ہمیں یاد آتی ہے. جی. انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا، ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا، ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. یہ کانسیپٹ میں نے پہلی بار خانقاہ میں سنا تھا. کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. ہمارے حضرت نے اس شعر کے اندر پورا کانسیپٹ بدل دیا، دین کا کانسیپٹ ڈال دیا. پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم، پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم،
پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے، پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے، گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو، گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، ہم یہ اللہ انکا فن کریم کی 5-7 منٹ 10 منٹ کے اندر ختم کر دیتے ہیں مجلس کو انشاءاللہ۔ میں دوستو یہ اب آخری دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل امین کی بدعا ہلاک ہو جائے اور جس نے اپنے بخشش نہ کروائی، اور جہنم کا آپ سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، 3000 سال تک جہنم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جلایا ہے، تیز کی، اور پھر اس کا واقعہ بھی آپ کو بتا دیا پوری تفصیل کے ساتھ۔ اس جہنم کے اندر 7 درجوں میں سے ایک درجہ وہ ہے جو ایمان والے جائیں گے، لا الہ الا اللہ والے جائیں گے، جو دنیا میں تزکیہ کیے بغیر وہاں چلے جائیں گے۔ 3000 سال کو جلایا گیا ہے، یہاں کی آپ آگ دیکھ لیجئے، تھوڑی سی آگ لگ جائے تو برداشت انسان سے نہیں ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم ان لوگوں میں شمار ہمارا نہ ہو کہ جو وہ مردود ہوں، ہلاک ہونے والے ہیں۔ کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے اللہ سے خوب ذکر کم ہو جائے، تلاوت کم ہو جائے، تھوڑی سی کوئی بات نہیں، لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ کیفیت بنے، آنسو آ جائیں، نہ آنسو آئیں تو چہرہ بن جائے، اور چہرہ بننے کے بعد اللہ سے یہاں تک ہو جائے کہ گھر والے بھی کہہ دیں کہ یہ تو بالکل مجنوں ہو گیا ہے، مجنوں کی طرح مانگ رہا ہے، کبھی ہاتھ اوپر، کبھی نیچے، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ اللہ سے بخشوانا ہے، ہم نے ہر حالت میں بخشوانا ہے، یہ آخری وقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب ہوتے ہوئے بھی خدا کے لیے سوچو کہ بھٹکا ہوا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا، آج وقت ہے، تلافی ممکن ہے، کل حاکم کے سامنے پیشی جہاں کچھ کام نہیں آئے گا، اپنے معاملات میں درگزر فرمائیں گے، مگر آپس کے جو حقوق ہیں، جتنے بھی جہاں حقوق ہے اس کے معاملات میں کیا جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں اس وقت معاملات ہیں، حقوق کے معاملات ہیں، جو بھی ہے، یہ جتنے بھی دن ہے نا، یہ سمجھ لیجئے کہ دو شخص چاند کی رات کو پہنچے گا، یا ہلاک ہونے والا یا بخشا ہوا۔ ہم کس میں شمار ہونا چاہتے ہیں، ہلاک ہونے والے میں یا بخشنے والے میں؟ وہ جہنم میں جب جائیں گے 7واں درجہ ہوگا، اس کے بعد جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن کتنا عرصہ لگے گا پتہ نہیں ہے۔ وہاں یا حنان یا منان ہوا ذکر کرتا ہوگا، رو رہا ہوگا، پھر ایک عرصے کے بعد ایک وقت گزر جائے گا، اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا، نہلا جائے گا، پھر جنت میں جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی آگ لگ جائے، آپ برنول ہوتی ہے، آپ برنول آپ کے پاس ہے تو آگ میں ہاتھ تھوڑے چلاتے ہیں، تو آگ سے جل جائے تو برنول لگایا جاتا ہے۔ تو اگر گناہ ہو جائے تو آپ توبہ استغفار کرنے کے لیے اس کو یہ سمجھ کے کہ میں بعد میں توبہ استغفار کر لوں، گناہ کر لیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب یہ تھوڑا سا سن لیجئے۔ دعائے قدر، شب قدر کا عالمانہ اور عاشقانہ شرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شب قدر کی طاق راتوں میں مانگنے کے لیے ایک دعا سکھائی ہے، جو دعا عظیم، یہ سنیے، ہمارے حضرت والا کا ذوق دیکھیے، عجیب ذوق ہے، مزہ آ جائے گا کامران آپ کو۔ دعا سکھائی جو دعا عظیم القدر پیغمبر نے شب قدر کے لیے سکھائی، وہ کس قدر قابل قدر ہوگی؟ جب پیغمبر عظیم القدر ہے، موقع شب قدر ہے، اور دعا قابل قدر ہو، تو وہ دعا کیسے، وہ دعا کس قدر عظیم القدر ہوگی؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ دوبارہ سن لیجیے، جو دعا عظیم القدر پیغمبر نے شب قدر کے لیے سکھائی، وہ کس قدر قابل قدر ہوگی؟ جب پیغمبر عظیم القدر، موقع شب قدر، دعا قابل قدر، تو وہ دعا کس قدر عظیم القدر ہوگی؟ وہ دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، دیکھیے اس کے معنی اگر ذہن میں ہو جائے نا تو آپ کو دل چاہے گا کہ بار بار اس سے اللہ سے میں مخاطب کر لوں۔ اے اللہ، بے شک آپ نے بے حد معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ بے شک آپ بے حد معاف کرنے والے ہیں اور کرم فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شب قدر میں مانگنے کے لیے دعا سکھائی۔ میں اس شرح کی اپنی طبیعت سے نہیں کر رہا ہوں، ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں۔ محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکوٰۃ شریف کی عربی زبان میں 14 جلدوں میں یہ شرح فرمائی ہے۔ وہ اس دعا میں شرح لکھتے ہیں کہ جس کی میں نقل کر رہا ہوں
انشاءاللہ آپ بڑی کتابوں میں اس کے خلاف نہیں پائیں گے. تو ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہم انک عفو ای انک انت الکثیر العفو، اے اللہ بے شک آپ بہت زیادہ معافی دینے والے ہیں. عفو مبالغہ وزن ہے، یعنی آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معافی دینے والا نہیں ہے. آپ کی معافی کا سمندر اور معاف کرنے کی ادا اور معاف کرنے کی صفت غیر محدود ہے. اگرچہ ہمارے گناہ اکثریت میں ہیں لیکن محدود ہونے کی وجہ سے آپ سے غیر محدود معافی کے سمندر کے سامنے اقلیت میں ہے، کیونکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر محدود اپنی اکثریت کے باوجود غیر محدود اکثریت کے سامنے اقلیت میں ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اللہ تعالیٰ کی ثنا یعنی تعریف سے شروع فرمائی ہے. لہٰذا عفو کریم سے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں یہ دعا بھی شامل ہو گئی ہے کہ ہم کو معاف کر دیجیے. اس دعا کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے تعریف سے ہوتی ہے. معافی کی یہ درخواست اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ثناء الکریم الدعاء یعنی کریم کی تعریف کرنا خود دعا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں، تو کریم کی یہ تعریف خود عامل مضمون ہے. عرفات کے میدان میں لیکن اس سے کس طرح حضرت نے والا نے اس کو جوڑا ہے، آپ یہ دیکھیے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اوپر اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے چاند رات کے چوتھا کلمہ اور شوال کا روزہ. یہ اگر ہو سکے تو یہ علی ہے، میرا خیال آج نہیں ہے نا، ہاں تو اس کو یوٹیوب میں چلا دیجیے گا. یہ دونوں چیزوں کا عمل جو کوشش کر لیں، پورے مہینے کے اندر 6 روزے رکھ لیں. اب سنیں، عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان روایت سے ایک ہی دعا ثابت ہے. اگرچہ ان دعاؤں کو مانگنا بھی جائز ہے اور دعاؤں کو مانگنا بھی جائز ہے، لیکن نہایت قوی اور روایت کے ساتھ آپ سے ایک ہی دعا مانگنا ثابت ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی روایت سے کوئی اور دعا بھی ثابت ہو، لیکن علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں نہایت اہمیت کے ساتھ اللہ سے ہی یہی عرض کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا مانگا. اب دیکھیے بڑی ٹیکنیکل، ہم کاروبار ہم کیا سمجھتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے سکندر عظیم، سکندر کیا نام تھا پتہ نہیں، انڈس والے تھے نا، ہاں سکندر علیم تھے. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یار یو پیپل آر ناٹ دا بزنس مین پیپل. میں نے کہا کیوں؟ بعد میں جو بھی جس کے ساتھ مجھے بولے یو نیڈ اے مائکرو پالیٹکس. بزنس میں مائکرو پالیٹکس ہونی چاہیے. ہم کیا مائکرو پالیٹکس کریں گے؟ ہم کیا جانتے ہیں؟ ہمیں کیا پتہ کیا مائکرو ہوتا ہے نا. اب یہ سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا مانگا، عرفات میں کیا مانگا. جو یہ چوتھا کلمہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی ہے، لا الہ الا اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں اس کا آشکارانہ تجربہ کرتا ہوں کہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، آپ کے سوا ہمارا ہے ہی کون، وحدہ، آپ ایک ہی ہیں، ہم ایک رب کے غلام ہیں. لا شریک لہ، ہماری ربوبیت یعنی ہمارے پالنے والے میں شرکت نہیں ہے. لہو ملک، پورا عالم آپ کا ہے. ولہ الحمد، سب تعریف آپ کی. یحیی ویمیت، موت و حیات آپ ہی کے مالک ہے. ورنہ ڈاکٹر خود کیوں مرتا؟ نازآباد میں دل کا ڈاکٹر دوسرے کے دل کی حرکت شمار کر رہا تھا، وہ خود اس کی ہارٹ فیل ہو گیا. بیدہ الخیر، سب خیر کا مالک اللہ ہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے. یہاں ایک علمی سوال ہے، اب غور سے سنیے گا. علمی سوال ہوتا ہے کہ اس کلمے میں اللہ سے کچھ مانگا گیا ہے؟ عرفات میں کچھ مانگا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم و قدر ذات، عرفات کا عظیم القدر دین اور مضمون بھی عظیم القدر، لیکن اس کلمے میں بندوں کی معافی کا کوئی مضمون نہیں ہے، جنت کا کوئی سوال نہیں ہے، جہنم سے پناہ کا کوئی مضمون نہیں ہے. اس علمی سوال کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے، ثناء الکریم الدعا، کسی کریم کی تعریف کرنا عظیم الشان دعا ہے. کسی کریم کی تعریف کرنا عظیم الشان دعا ہے، کیونکہ اگر اس موقع پر کچھ مانگ لیا جائے تو کریم اتنا ہی دے گا جتنا مانگا ہوگا. لیکن جب کریم کی بہت زیادہ تعریف کی جائے تو وہ بغیر مانگے ہی سارا خزانہ ایک کرم لوٹا دیتا ہے. اب ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ ہماری کیا طاقت ہے؟ اللہ سے جب ہم نے تعریف ہی کرنی ہے تو تب تعریف ہی کرتے رہیں گے. تو اسی لیے رکوع میں ہم بات کرتے ہیں نا، رکوع میں 2-4 ایسے کلمے نا، تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ عظیم ہے، سبحان اللہ یہ اول الاولین، یہ آخر الآخر، یہ ہے. اس کی تعریف اللہ کی پیش کریں. تعریف پیش کرنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں، پھر اللہ سے مانگیے، اللہ سے پھر مانگیے، اس کے بعد مانگیے. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، صرف اللہ کی تعریف پیش کر رہے ہیں. اللہ تعریف کوئی مانگیں گے تو محدود ہو جائیں گے. اب محدود نہیں ہونا ہم نے.
لیکن جب کریم بہت زیادہ کی جائے تو وہ بغیر مانگے ہی سارا خزانہ کرم لٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادائے بندگی کا عظیم الشان کرشمہ ہے، کیونکہ آپ نے اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی عظیم الشان چیز مانگی ہے کہ عرفات کے میدان میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، میری امت کیا دعا مانگے گی؟ ہو سکتا ہے ان میں کمزور بھی ہوں جو تھوڑا سا مانگنے پر ہی تھک جائیں، اس لیے آپ نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی، ثناء الکریم، سکھا دیا کہ بس تم جا کر کریم کی تعریف کر دو، جو تم نے زندگی بھر مانگا ہے اللہ وہ بھی دے گا، اور جو نہیں مانگا ہے وہ بھی بلا مانگے دے دے گا، خزانہ کرم لٹا دے گا۔ چوتھا کلمہ توحید ہے۔ توحید کے لیے چوتھا کلمہ، اور میں پورے سال کہتا ہوں کہ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص بھی کسی کا ناغہ نہ ہو۔ دو طریقے سورہ اخلاص پڑھنے کے، ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھ لے، اور رات کو سوتے وقت 100 دفعہ ایک تسبیح پڑھ لے۔ توحید، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ ایک کے بارے میں قرآن کریم سے حوالے سے انشاءاللہ، یہ میں نے کہا نا اعداد والی جو بات ہے، کبھی انشاءاللہ بیچ میں ایک آدھ مہینے کے بعد اس کو بھی بات کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں ثناء الکریم سے ابتدا کر کے ہمیں التجا کرنا سکھا دیا۔ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، اگرچہ ابھی یہ نہیں کہا کہ معافی دے دیجئے، مگر اللہ کی اس تعریف کا مضمون حامل دعائے مغفرت، حامل دعائے معافی ہے۔ بعض روایت میں اللہم انک انت الغفور، اللہم انک عفو کریم ہے، اللہم انک عفو کریم ہے، اور بعض روایت میں لفظ کریم نہیں ہے، لیکن جب مضمون کہیں مطلق ہو اور کہیں مقید ہو تو وہ قید مطلق کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے، لہذا جہاں کریم کا لفظ نہیں ہے وہاں بھی کریم لگ جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بلاغت نبوت ہے کہ آپ نے کریم کا لفظ بڑھا دیا تاکہ اللہ کے کرم سے نالائق امتی بھی محروم نہ رہنا پائے۔ اب کریم کی 4 شرح کرتا ہوں، جس سے آپ کی کریم کے 4 شرح کے بعد ہم یہ بات ختم کرتے ہیں، ذرا اس کی سن لیجئے۔ پہلی کریم کی تعریف کیا ہے؟ الکریم هو الذی یتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ۔ کریم وہ ہے جو نالائقوں پہ مہربانی کر دے اگرچہ نالائقی کی وجہ سے ہمارا حق نہ بنتا ہو، اور اس کے بعد بھی وہ کرم کر دے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم گنہگاروں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس دعا میں کریم کا لفظ بڑھا دیا کہ اگر گناہوں کی وجہ سے میری امت کا مغفرت اور معافی کا حق نہ بنتا ہو تو کریم کے اس لفظ کی برکت سے اس کو استحقاق کے راستے مل جائے کہ اللہ آپ کریم ہیں، اور کریم وہ ہے جو نالائقوں پر مہربانی کر دے چاہے اس کا حق ہے بنے یا نہ بنے۔ جیسے کسی کا سودا نہ بک رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو، بیچنے والا مایوس ہو رہا ہو تو کریم پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، تم سامان نہیں سمیٹ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ صاحب سامان نہیں بک رہا ہے کیونکہ سودا عیب دار ہے، تو کریم کہتا ہے کہ لاؤ مجھے دے دو، تو کریم کا سارا عیب دار سودا خرید لیتا ہے۔ ہمارے خریدار اللہ تعالیٰ ہے، کریم ہے، ہم تو عیب دار ہیں، گنہگار ہیں، قطع کار ہیں، ہم تو کیا حق ادا کر سکتے ہیں، کیا شکر ادا کر سکتے ہیں، کیا پالیٹکس ہو، کیا مائکرو پالیٹکس کر سکتے ہیں، سب باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ سے جتنا ہمارا جڑاوا رہیں گے، جتنا مانگیں گے، جتنا اس کی طرف دھیان بنائیں گے، اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ جتنی رحمت متوجہ ہوگی، یہ قلب ہے، گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چیز ہے ایسی جو ٹک 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 کر اللہ 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 کرے۔ جب اللہ آخری کہے گی بند ہوگا تو موت آ جائے گی، دنیا میں بھی آخری اللہ کہنے والا چلے جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو اس کے اندر بھی ہے، اس کی اللہ کی رحمت متوجہ کرنے کے لیے الذین یتفضلوا علینا بدون مسألۃ ولا سؤال، یہ کریم کی دوسری تعریف ہے، جو سوال کے بغیر ہی دے دیتا ہے، مانگے بغیر ہی دے دیتا ہے، جو سوال کے بغیر ہی دے دیتا ہے، مانگے بغیر ہی دے دیتا ہے۔ کتنی نعمتیں ہم کو ملی ہیں جن کو ہم نے مانگا نہیں تھا، مثلا ہماری روح انسان بننے کی درخواست نہیں کی تھی، اللہ نے مانگے بغیر ہم کو انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اچھے گھرانے میں پیدا کیا، گمراہ فرقے پیدا نہیں کیا، صحیح العقیدہ فرماتے فرقے میں پیدا کیا، سلیم الاعضاء کی خلقت بنایا، اندھا لنگڑا گونگا بہرا نہیں بنایا، سر سے پیر تک سلامتی کے ساتھ پیدا کیا۔ کیا یہ اللہ کریم ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ اللہ کریم کی تیسری تعریف الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاد ما عندہ، کریم وہ ذات ہے جو ہم پر بے پناہ فضل فرمائے اور جسے اپنے خزانوں میں کمی کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو دیتی رہے، دیتے پوری قیامت تک، ہزاروں سال تک، اور اللہ کی رحمت کے اندر ایک سمندر کے اندر چڑیا جتنی پانی کا قطرہ لے اس اتنا قطرہ بھی کم نہ ہو، اس کو کریم کہتے ہیں۔ وہ اللہ کو کریم ذات ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی نعمتیں دیتا ہے اور اپنے خزانے کے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا خزانہ غیر محدود ہے۔ خزانہ ختم ہونے سے ڈرنے والا محدود خزانے کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر سمندر سے ایک لوٹا پانی لے لو تو سمندر کو اپنے پانی کے ختم ہونے کا خوف نہیں ہوگا کہ آج ایک لوٹا کم ہو گیا ہے۔ جب سمندر بھی اللہ کی غیر محدود خزانوں کے سامنے محدود ہے تو اللہ غیر محدود
بہر کرم کا کیا پوچھتے ہو. کریم کی چوتھی تعریف الذی یتفضل علینا فوق ما نتمنا بہ، جو ہماری تمناؤں سے زیادہ دے، ہماری طلب سے زیادہ دے، وہ اس کو کریم کہتے ہیں. پھر بھی ہم کریم استعمال نہیں کری. بیچ بیچ میں بھی انتظار نہ کریں کہ میں بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھوں. اللہ میں بات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ، بیچ میں آپ 3 دفعہ پڑھ لیجئے. گھر میں سو رہے ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں تو پڑھ لیجئے اللہ انک عفو کریم. بار بار پڑھیے اللہ کو، بار بار اللہ کے دستک دیجیے دروازہ ہے، دستک دیں گے. آپ کا اصل چیز ہے، یہ تمام چیزوں کا مقصد ہے، گاڑی کا، فلانے کا، مکان کا، کاروبار کا، دل کا سکون، دل کی بہار، دل کی یہاں مزہ ہو، ایسے بادشاہ کی طرح مزہ ہو. وہ یہ اللہ سے رابطے کے بغیر، تعلق کے بغیر مزہ کبھی نہیں آ سکتا. چوتھی سن لیجئے، ختم کرتے ہیں. مانگی 1 بوتل شہد مگر دے دیا مشک بھر کے 2.5 من. یہ رابطہ اور ضابطے والی بات ہے. ضابطہ تو یہ ہے کہ من کے بدلے من ملنا چاہیے، رابطہ یہ ہے کہ 1 من دیا اور غیر محدود آپ کو مل گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ رابطے کی ہماری لائن ہے، قانون کی نہیں ہے. شریعت ہے، شریعت اوپر ہے، لیکن شریعت کا طریقہ جو ہے وہ طریقت ہے. اس طریقت کے اوپر چلنا ہے. طریقت کیا ہے؟ اللہ سے عشق اور محبت. یہاں صرف عشق کی ہماری لائن ہے اور قربانی کی لائن ہے، عشق اور محبت کی لائن. مانگی 1 بوتل شہد مگر دے دیا مشک بھر کے 2.5 من. تو اللہ کریم سے مانگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم القدر ذات نے برائے شب قدر یہ مضمون عطا فرمایا جو عظیم القدر ہے اور ہر امتی کے معافی کی ضمانت کا کفیل ہے، تاکہ نالائق سے نالائق امتی بھی اللہ کے کرم و معافی سے محروم نہ رہے. تو 2 لفظ عفو اور کریم کی شرح ہو گئی. آگے ہے تحب العفو، تحب المدارہ ہے، اور مدارہ میں 2 زمانے ہوتے ہیں، زمانہ حال اور زمانہ استقبال. یعنی آپ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے عمل کو حال میں بھی محبوب رکھتے ہیں، اور آئندہ بھی اگر ہم سے خطا ہوئی تو آئندہ بھی آپ ہمیں معاف کرنے پہ محبوب رکھیں گے. تحب العفو کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ آپ اس وقت بھی معافی دینے پہ محبوب رکھتے ہیں، اور اگر آئندہ بھی ہم سے خطا ہو گئی تو ہمیں معاف کرنے کی عمل کو آپ محبوب آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اب اس کی عربی شرح ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے محبوب عمل کو اپنی امت کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کو معاف کرنا بہت محبوب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاف میں تو یہ کہتا ہوں ہمیشہ مجلس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دکان لگائی ہے نا، وہ دینے کی لگائی ہے. صرف دینا ہے، دینا 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 ہے. اب وہ بس بہانے ڈھونڈتی ہے، رحمت کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اس کو دینا ہی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دینا ہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، صرف دیا. 3 دن تک تھا نا کہ ایک دفعہ آیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے روٹی بنائی تو 4 روٹیاں بنائی. حسن کھایا، حسن نے، علی نے، اور فاطمہ 4 رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک روٹی جو فاطمہ کے حصے میں آئی تو انہوں نے ایسے دوپٹے میں، ہماری بچیوں کی عادت ہوتی ہے باندھ دیتی ہیں، دوپٹے میں باندھ دی اور انتظار کرنے لگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، نماز پڑھ کے جب اندر حجرے میں آئے تو باہر کھڑی ہوئی تھی. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندر لے گئے اور کہا کہ میرے پاس 1 روٹی میں نے اپنی بنائی. تو میں نے سوچا کہ میں نے نہیں کھایا تھا 3 دن سے، تو مجھے روٹی ملی، ہو سکتا ہے میرے ابو نے، بابا نے بھی نہیں کھائی ہوگی، تو میں روٹی لے کر آ گئی ہوں. آدھی آپ کھائیں گے، آدھی میں کھلاؤں گی، اور میں اپنے روٹی ہاتھ سے کھلاؤں گی. انہوں نے آدھی روٹی اپنے کھائی اور آدھی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے کھلائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ گئے تھے. بیٹی میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، یہ روٹی نہیں کھائی، یہ کھانا نہیں کھایا. کھجور اور پانی کے اوپر کا صرف گزارا ہوتا تھا. 40 دن تک بھی چولہا نہیں جلا، یہ بھی واقعات کے اندر ہے. 40 دن تک، اور خالی کھجور اور پانی انہوں نے کھا لیا ہے. تو کیا قربانی دی ہے، وہ بھی دینے ہی والے تھے. اگر احد کے پہاڑ مدینہ منورہ میں ماشاء اللہ کافی لوگ گئے، پہاڑوں کی بڑی رینج ہے، اگر یہ انگلی رکھ دیتے تو یہ سونے کے پہاڑ ہو جاتے. دنیا تو نہیں مانگی. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا، ہم کہتے دنیا کو لات مار دو. اگر لات مار دو گے تو 3 دن کے بعد پھر گھر والے بھی باہر نکال دیں گے. لات نہیں مارنی، کام تو لگا ہوا رہنا ہے، کام میں فل فلیج کام کرنا ہے، لیکن باہر اندر اس کی ترتیب بنا لینی. صبح سے رات تک کی ترتیب اگر پلان کر کے ترتیب بنا لیں گے صبح سے رات تک کا، تو اعمال کی تو آپ کو بہت سارا آپ کو وقت مل جائے گا، بہت سارا آپ کو وقت مل جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب عمل کو اپنی امت کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کو معاف کرنا محبوب ہے. تو اے میری امت شب قدر میں یہ دعا مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا محبوب عمل جاری فرما لیں. یعنی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے خوش ہو جائے اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے گناہ خیر ہیں، تمہارے گناہ خیر ہیں، تمہارے گناہ خراب چیز ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا محبوب ہے. اس لیے شب قدر میں یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب عمل کر کے اپنے محبوب صفت کا تم پر ظہور کر دیں، تمہارے کام بن جائے. تحب العفو. اس کے بعد آگے فاعف عنی، مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ آپ کے بندوں کو معاف کرنے کی اپنی محبوب صفت کے ظہور میں 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہ کیجیے. جیسے کوئی اپنے محبوب شکار میں دیر نہیں کرتا، جلدی شکار کر لیتا ہے، تو آپ بھی اپنی صفت عفو کے ظہور میں ذرا بھی تاخیر نہ کیجیے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
تو جو اعمال کی بات ہماری پورے سال ہوتی رہی ہے، یہ آخری دن ہے، ہمارا آپ کا رابطہ نہیں ہوگا، تقریر بہت ہو گئی، بیان بہت ہو گئے، اب اعمال کرنے کا خالی وقت ہے نا. سب کوشش کیجیے کہ جتنے اعمال زیادہ سے زیادہ ہو جائیں. تھوڑا سا ذکر کر لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جام محبت اپنی پلا دے، جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو، اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ جل جلالہ. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر جدھر دیکھو نظر. اللہ 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 جل جلالہ. میں جو بھی مضمون سلیکٹ کرتا ہوں میں اپنی اصلاح کے لیے کرتا ہوں. میرے یہاں اندر ظاہر ہے کہ میں بھی کاروباری آدمی ہوں، تو جو ہماری برائیاں جو زیادہ پیدا ہوتی ہیں اور باتوں میں، دوستوں میں، تمام جگہوں پر، تو میں اس کو پھر اس ہفتے کے لیے سلیکٹ کرتا ہوں مضمون.
تو کسی کو طنز یا پرسنلائز نہیں ہوتا، اپنی اوپر اپنی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. جب میں اصلاح کے لیے بیان کرتا ہوں الحمدللہ مجھے اس کا بہت نفع ہوتا ہے. میں پھر دعا کرتا ہوں، پھر اپنے جو احباب ہیں آتے ہیں مجھ سے محبت رکھتے ہیں، اس سے ظن رکھتے ہیں اور مجھ سے جو تعلق رکھتے ہیں. انشاءاللہ مجھے اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے سب بامراد ہوں گے اور سب کا انشاءاللہ ہم سب کا خاتمہ جیسے یہاں ملے ہیں وہاں بھی ہم وہاں بھی انشاءاللہ جنت میں بھی ہمارے ساتھی دوست ہوں گے، سب ملیں گے. اللہ سبحانہ جیسے حسن ظن ہوگا ویسے اللہ کا معاملات ہوتا ہے نا. سب دعا کرا دیجیے. ایک حدیث ذہن میں ہے. جی پلیز، ہاں کر لیجیے، ضرور کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث آج کے ہم نے سب نے بہت سنی ہوئی ہے، عمومی حدیث ہے، لیکن حضرت والا کی برکت سے الحمدللہ رمضان المبارک کا جو ہمارا معاملہ ہے، ہمارا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو بخش دے اور ہماری مغفرت ہو جائے. تو حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی اور دین کی بات ہوتی ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور آسمان تک فرشتے چلے جاتے ہیں اور پھر سکینہ اس پر نازل ہوتی. پھر جب یہ فرشتے مجلس ختم ہو جاتی ہے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے ان سے پوچھتے تم کہاں سے آ رہے ہو، تو پوری کارگزاری سناتے، طویل حدیث ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے آخر میں سوال کرتے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ فرمایا اللہ تیری رضا چاہتے تھے، جنت چاہتے تھے. کہیں انہوں نے جنت دیکھی ہے کیا؟ نہیں دیکھا. پھر کہ یہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کہ اللہ دوزخ سے پناہ مانگتے تھے اور اس سے بولا اگر یہ دیکھ لیتے تو بولے اللہ دوزخ سے اور زیادہ ڈرتے اور زیادہ پناہ مانگتے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا اور جہنم سے ان سب کو آزاد کرا دیا. تو رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، ہمارا مقصد اللہ کی رضا، جنت کا حصول، جہنم سے پناہ، مغفرت کا پروانہ مل جائے. اللہ کا فضل ہے، حضرت کی برکت سے الحمدللہ. یقین کریے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہم سب یہاں سے جب جا رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں بخش دیا اور ہم سب کے اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا اور جنت کا اعلان کر دیا. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا اس چیز کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنی بخشش کا جو اللہ نے پروانہ دیا اور جنت کا جو ہمارے لیے فیصلہ کیا. تو اس لیے میرے دوستو یہ صرف رمضان کے ساتھ بلکہ یہ تو عمومی اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے اور عمومی ہر مجلس کے ساتھ، رمضان غیر رمضان میں بھی ہے. ہم کوشش یہ کریں کہ رمضان کے بعد بھی جو ہماری مجلسیں ہوں گی تو رابطے میں بھی رہیں اور خوب زیادہ سے زیادہ اس کی یہاں مجلس کے اندر شرکت کرنے کا اپنی ذات سے نہیں بلکہ دوستوں کے ساتھ اہتمام ہو، تاکہ میرے دوستو ہم جہاں اللہ کے فضل کو حاصل کر رہے ہیں تو ہماری وجہ سے اگر کوئی اور بھی لے لے تو یہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ مزید فضل کا اور ہمارے لیے بھی مزید آگے درجات کی بلندی کا سامان اور سبب ہے. جزاکم اللہ. دعا کر. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو ہر گناہ کی نفرت دل میں پیدا فرما کر بچنے والا بنا دیجئے. ہم نیکی کی رغبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما کر اس کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی پسند کا جینا ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں جیسی کلمے والی موت ہمیں نصیب فرما دیجئے. کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم سب کا شمار فرما دیجئے. اے اللہ رمضان المبارک کی جتنی ساعتیں گزر گئیں اس میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کری اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیجئے. اپنی شایع نشان اس کا بدلہ اور رجع عظیم ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو کمی کوتاہی غفلت والا یا اللہ گھڑیاں گزری ہیں اے اللہ اسے معاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے. بقیہ ساعتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اپنی رضا والے اے اللہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. قیمتی بنانے والا بنا دیجئے. اے اللہ یہ رمضان مبارک ہماری زندگی کے بدلنے کا سامان بنا دیجئے. اے اللہ اس رمضان مبارک کو اے اللہ ہماری دین دنیا کی ترقی کا سبب بنا دیجئے. ہماری آخرت کی اے اللہ منزلوں کے آسانی کا سبب بنا دیجئے. قبر میں عافیت کے اے اللہ ذریعہ اور سبب بنا دیجئے. اے اللہ ہماری ذلت کو عزت میں تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ ہماری پستی کو بلندی میں تبدیل فرما دیجئے. ہماری قلت کو کثرت میں تبدیل فرما دیجئے. ہمارے ضعف کو قوت میں تبدیل فرما دیجئے. ہماری کمزوری کو طاقت میں تبدیل فرما دیجئے. ہماری بے برکتی کو برکت میں تبدیل فرما دیجئے. ہماری بے سکونی بے قراری کو راحت سکون اطمینان میں تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ ہماری بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہر جہت سے ہر شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے شیخ کی عمر
عمر میں نعمتوں میں اللہ برکتیں نصیب فرما دیجئے، فیض کو عام فرما دیجئے، ہم سب کو شیخ کی سچی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ۔ اس کے بدولت یا اللہ آپ اپنی محبت اور اپنے نبی کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجئے اے اللہ۔ جتنے آئے ہوئے دوست ہیں سب کے آنے کو قبول فرما دیجئے، سب کو بامراد فرما دیجئے اے اللہ۔ جو کہا یا اللہ، جو سنا ہم نے یا اللہ، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ۔ ہمارے شیخ کے فیض کو عام فرما دیجئے، رکاوٹوں کو پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے، اپنوں کی حماقتوں سے غیروں کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک پہ ہمارے شہر پہ اللہ رحم فرما دیجئے اے اللہ۔ محض اپنے فضل و کرم سے نیک صالح حکمران ہمیں نصیب فرما دیجئے اے اللہ۔ محض اپنے فضل و کرم سے تمام بے روحانی جسمانی بیماریوں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو جسمانی بیماریوں کے ساتھ روح کی بیماری کی بھی اے اللہ اصلاح کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اس پر توجہ دینے والا بنا دیجئے اے اللہ۔ ہم سب کے تمام اموات مسلمین کی کامل و مکمل مغفرت فرما دیجئے مولا کریم۔ جتنی دنیا آخرت کی خیریں آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجئے، جن جن شروع سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی ہم سب کی ہماری نسلوں کی اس سے حفاظت فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔